اتنی آسانی سے تو باب ہنر کھلتا نہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں بدر خوشی صاحب. السلام علیکم جی. ساحل عزیز صاحب بہت شکریہ. اسلام خالد صاحب پھر آپ کا بہت شکریہ ہمیں ہوسٹ کرنے کا. تنویر, عمیر, ایوری ون, تھینک یو سو مچ. عمیر ہماری وہ انرجی لیول نہیں ہے آف کورس, سو آئی نو کمل اینڈ آئی ور فیلنگ بیڈ کہ ہمارا وہ انرجی لیول نہیں ہوگا. میں آپ سے دو تین چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. ونس اگین تھینک یو ڈاکٹر اسلان اینڈ ساحل صاحب کہ آپ نے پاشا کو انوالو کیا. یہ انٹروڈکشن تھوڑی سی میری پرانی تھی, اس میں اس کو پیڈ کر دوں گا. آئی ایم ایکچولی کرنٹلی میرا اپنا کام اپنی جگہ ہے, بٹ آئی ایم دا چیئرمین فار پاشا وچ از پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن. سو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا آپ کو بتانا چلوں نمبرس میں. سو پچھلے 3-4 سال میں اگر پاکستان کی کوئی ایکسپورٹس گرو کی ہے کنسسٹنٹلی ان ڈبل ڈیجٹس تو وہ صرف آئی ٹی سروسز ہے. پہلے ہماری گڈس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہے, ہماری لیدر کی, رائس کی. سو سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ہے, تقریباً $14-15 بلین کی. اس کے بعد نمبر 2 رائس ہوتا تھا. آئی ٹی ہیز کراسڈ رائس. آئی ٹی سروسز اب آپ کی سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹس ہیں ہمارے ملک کی, پاکستان کی. پچھلے سال ہم تقریباً 47% ایئر آن ایئر گرو کیے. اس سال ہم ٹارگیٹ سے پیچھے. Unfortunately, I know we have the PTI leadership there, تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے پچھلے بالکل لٹرلی لاسٹ ڈے تک ہمارا ایک آئی ٹی پیکیج اپروو ہوا تھا آئی ٹی ایکسپورٹس کو گرو کرنے کے لیے اور کنسسٹنٹلی سپورٹ کرنے کے لیے. It was approved by the Prime Minister Office. It was supposed to be executed by the State Bank and FPR, مگر ان دو اداروں نے نہیں کیا. ابھی تک ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی آر ان کانورسیشن, ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہی آئی ٹی پیکیج دوبارہ لایا جائے تاکہ ایکسپورٹس گرو کی جائیں. مگر ہماری گروتھ اس سال گری ہے. ہم 47% سے 28% پہ آئے ہیں, جبکہ کمپنیوں کی انکم نہیں گری, جس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیوں نے زیادہ پیسے کمائے, زیادہ ڈالر کمائے, مگر ملک سے باہر رکھے. کتنے باہر رکھے؟ ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے 0.25%, جس کی ٹوٹل کلیکشن ایکسپیکٹڈ ہونی چاہیے $7.5 ملین. اس $7.5 ملین کے لیے ہم نے $800 ملین ٹارگیٹ سے پیچھے پیسے کمائے ہیں پاکستان میں. $800 ملین. تو ہمیں سوچ بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیکس سے پیسے کمانے یا گروتھ سے اکانومی بڑی کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں آپ کو سوچنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اور سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کا بھی امپورٹنٹ رول ہے, تو اس لیے اس پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں گا. اینڈ ہمارے صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور ڈاکٹر اسلان خالد ایز ویل. اس وقت پاکستان گریجویٹ کرتے ہیں 7 لاکھ اسٹوڈنٹس پر ایئر. ان میں سے 25 سے 26 ہزار بچے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ گریجویٹس ہیں. اور آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کو نوکری ملتی ہوگی؟ لیس دین 10%, 10% سے کم لوگ. 90% بچے جو ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اداروں سے, ان کو نوکری نہیں ملتی. یہ ہمارے پاس ایکچوئل ڈیٹا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم نے اپنی 1000 ممبر کمپنیوں میں سے صرف 145 کمپنیوں کا سروے کیا اور انہوں نے بتایا ہمارے پاس 20,000 جابز اویلیبل ہیں. 20,000 جابز اویلیبل ہیں. 25 سے 26 ہزار بچہ گریجویٹ کرتا ہے, مگر جو گریجویٹ کر رہا ہے اور جو نوکری چاہیے دونوں کی میچ میکنگ نہیں ہے. اور اس میں قاسم علی شاہ صاحب نے جو بالکل بات کی وہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ ہمارے سسٹم کو, تعلیم کے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے میسولی. اور اس میں ایک بہت بڑی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ہمارے AGC کے کرائٹیریا ہے فیکلٹی کی پروموشن کا اور انڈکشن کا, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت فیکلٹی کی پروموشن ہوتی ہے جب وہ ایکیڈیمک ریسرچ کرتے ہیں, اسی کو ان کو انکریمنٹ ملتا ہے. ان کا انڈسٹری کی کسی طرح سے انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ پہ کوئی کرائٹیریا نہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کا کوئی آپس میں تعلق نہیں. کوئی فیکلٹی سے بائی چانس اسپیشلٹی کام کرنا چاہے انڈسٹری میں تو کر لیتا ہے, مگر ان کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان جابس پہ آ سکیں جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. اور یہ چینج کیوں آئی, اور یہ نیچرل چینج ہے, اور اس میں آئی تھنک کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف ایک شفٹ کی طرف جا رہے ہیں. شفٹ ہو رہا ہے انڈسٹریل اکانومی سے نالج اکانومی کی طرف.
پہلے ہمیں فیکٹریوں کے لیے لوگ چاہیے تھے, اب ہمیں نالج اکانومی کے لیے لوگ چاہیے. نالج اکانومی میں کیونکہ یونیورسٹیوں میں اور ہمارے باقی تعلیمی اداروں میں وہ چیزیں وہ اسکلس نہیں دی جا رہی تھیں, تو ہمیں پرائیویٹ اداروں نے فائدہ لیا اور انہوں نے اس میں اسکلس کی امپرومنٹ لانے کی کوشش کی. سو ہمیں دونوں چیزیں چاہیے, ہمیں انجینئر بھی چاہیے, ہمیں میکینک بھی چاہیے, ہمیں آرٹسٹ بھی چاہیے, ہمیں ڈیزائنر بھی چاہیے. سو تعلیم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اسکل امپورٹنٹ ہے, اور اسکل ساتھ ساتھ لینی ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے تعلیم؟ اسکل لینے کے بعد آپ فری لانس کی ویب سائٹس یوز کر لیں گے, ای لانس, آپ وغیرہ وغیرہ بے شمار, فائبر اور سارا کچھ کہیں گے بیٹھے. آئی تھنک وی ٹاک اباؤٹ آل آف دوز, ای کامرس, ایف بی اے کر لیں, امیزون وغیرہ جو مرضی کر لیں. مگر اگر آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ میں نے امیزون بنانا ہے اگلا, یا میں نے اگلا فائبر بنانا ہے, یا اگلا افورک بنانا ہے, یا اگلا پیونیئر بنانا ہے, تو بنانے کے لیے ڈگری ہونی ضروری ہے, تاکہ آپ کو سوچ بڑی کرنی ضروری ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ لانی ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو آپ ٹیکٹیکل کام کرتے رہیں گے, مزدوروں والا کام کر سکتے ہیں, مگر مزدور سے اگر آپ نے کانٹریکٹر اور کانٹریکٹر سے آرکیٹیکٹ بننا ہے تو آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے. سو تعلیم اور آپ کی ساتھ ہنر, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لینی ضروری ہیں. مگر اس کے لیے تعلیم کا نظام بہتر کرنا, تعلیم کے سسٹم میں امپرومنٹ لانا, یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے جو حکومت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگین جیسے آج انڈسٹری اور اکیڈیمیا اکٹھے کام کر رہے ہیں, آئی تھنک اس میں بھی انڈسٹری کو اگر ساتھ لے کے چلا جائے اور انڈسٹری ڈریون گروتھ کی طرف فوکس کیا جائے تو آئی تھنک بہت ضروری ہے. اور یہ گروتھ ہم نے بہت ساری ای کامرس پالیسی میں دیکھی. ہم نے خان صاحب کے ٹائم پہ ای کامرس پالیسی پہ کام کیا. ای کامرس کی گروتھ اس وقت پاکستان کی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ای کامرس کنٹریز ہے. آپ نے دیکھا ہماری امیزون میں لسٹنگ ہوئی, ہماری لوکل ای کامرس بہت گرو کی, سی او ڈی, ڈیجیٹل پیمنٹس, ہر طرف بہت فائدہ آیا. تو صرف پالیسی کی کچھ انٹرونشنز اگر حکومت کی طرف سے آ جائیں, مگر آپ لوگوں کو بھی اپنی سوچ بڑی کرنی کہ خالی ٹیکٹیکل ورکر نہیں بننا, خالی لیبر والا کام نہیں کرنا, بلکہ ہم نے سپروائزر اور انجینئر والا اور آرکیٹیکٹ والا کام بھی سوچنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور ایک لاسٹ چیز آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو شکریہ بھائی, میں نے صرف پاکستان سے پڑھائی کی اور میں پاکستان میں کام کروں گا, اور مجھے اپرچونیٹی ملی گوگل, فیس بک اور ٹویٹر میں کام کرنے کی, اور میری تعلیم یہیں سے ہے, پاکستان سے. سو میری ایک لرننگ تھی گوگل میں, اور وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, اور میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں جب پہلی دفعہ گوگل کے آفس گیا تو, اینڈ وہ میرا پہلا امریکہ کا بھی ٹرپ تھا, تو مجھے لنچ کی کیو میں انہوں نے ایک صاحب سے ملایا, انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ابھی نئے آئے ہیں گوگل میں, بٹ ہی از ون آف دا بیسٹ انجینئرس ایٹ گوگل. میں نے کہا زبردست. تو میں اس کو ملا, میں نے پوچھا کہ اگر تم ابھی کچھ دیر پہلے آئے تو پہلے کہاں تھا؟ تو اس نے کہا میں شیف تھا. کیا تھا؟ میں شیف تھا, کھانا پکاتا تھا. میں نے کہا زبردست. میں بھی سوچ رہا تھا کہ دونوں میں کنیکشن کیا. ابھی انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا ہوا؟ میں نے ماسٹرز ان سائیکالوجی کیا ہوا. اور میں اور کنفیوز ہو گیا کہ سائیکالوجی, شیف, اور اب جو وہ تم ون آف دا ٹاپ انجینئرس ایٹ گوگل ہو. تو اس نے مجھے اس کیو میں کھڑے کھڑے کھانا لینے سے پہلے بتایا, and this is something which stuck to my mind till today. He said, I went to school not to learn the subject. I went to school to learn a new thing every time. So اس نے سبجیکٹ نہیں سیکھنا, رٹا نہیں لگانا, جو قاسم علی شاہ صاحب بات کر رہے تھے. یہ سیکھنا ہے کہ میں نے ہر دفعہ نئی چیز کیسے سیکھنی ہے. بیکاز اب جو تعلیم ہے اس اور جو آپ کا ہنر ہے یہ بڑی جلدی ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, بہت جلدی آبسلیٹ ہو جائے گا. سو اب کئی سال یا کئی دہائیاں نہیں وہ چلے گا. تو آپ کو اپنے آپ کو ری اسکل, اپ اسکل کرنا ہے ریگولرلی, ان لرن, ری لرن کرنا ہے. اور وہ کرنے کے لیے ابیلٹی ٹو ان لرن اینڈ ری لرن آنی ضروری ہے. اور وہ آئی تھنک یونیورسٹی سے میرے آئی تھنک ضروری ہے کہ یونیورسٹی سے اساتذہ کا جو رول ہے وہ اب کیوریشن کا آ گیا. کانٹینٹ بہت زیادہ اویلیبل ہے, نالج بہت زیادہ اویلیبل ہے, اس نالج کو کسی نے وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے. And that part is where the teacher comes in and where the faculty comes in. کہ faculty نے یہ چیز آپ کو ہیلپ کرنی ہے کہ اتنی ساری انفارمیشن کو کیسے ہم نے سمجھنا ہے اور اس سے اپنا فائدہ نکالنا ہے. تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ ہم یونیورسٹی اور ایجوکیشن والے لیول پہ بھی کام کریں, بٹ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تعلیم ساتھ ساتھ ضروری ہے, ہنر کے دونوں کو ساتھ لے کر چلے. شکریہ.